مل دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے عورتوں کو پیغام عطا فرمایا, اگر زینت کرنے میں تم نے ناجائز و حرام چیزوں کا استعمال کیا تو جہنم کے اس بدبودار گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, جہنم کے اس خطرناک گڑھے کے اندر گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اتنی نازک ہو کہ تم تو اگر بتی یا موم بتی کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتی جب ناجائز و حرام چیزوں سے اپنے بناؤ سنگھار کرو گی. کبھی نک پالش لگا کر کے ناجائز چیز کا استعمال ہو رہا ہے, کبھی ہونٹوں پر سرخیاں لگا کر ناجائز چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے. ایک فکر اور عورتوں کی ہوتی جا رہی ہے, چلو دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے. بڑی معذرت کے ساتھ آج میں اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, بہت سنجیدگی کے ساتھ میری بہنیں سننا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, آج عورتوں کی فکر بن رہی ہے, بلکہ مردوں کی بھی, جب مرد ہوں گے تو ان سے بات کی جائے گی, لیکن آج گفتگو تو آپ سے کرنا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, آج عورتوں کی ایک فکر بن رہی ہے, دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے, یعنی دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہے. یاد رکھنا, جو دیندار ہوگا وہ کبھی گنہگار نہیں ہوگا, اور جو گنہگار ہوگا وہ کبھی دیندار نہیں ہوگا. آپ سوچیں گے کہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے, اس کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو عورتیں دیندار اور گنہگار کس طرح بن رہی ہیں. ایک تو یہ, پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا اور پرس کے اندر موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں, پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا اور اس موبائل کے اندر ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی, مجھے بتائیں جس دل کے اندر گناہ کی محبت ہو اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہو سکتا, اور جس دل میں اللہ کا خوف موجود ہو پھر وہ دل کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. نماز کے وقت میں عورتیں نماز بھی پڑھے اور پھر آدھی آستین کے کپڑے پہن کر ولیموں میں دندناتی پھرتی بھی پھرے. اللہ اکبر. شادی کے موقع پر عورتیں کبھی کبھی مصلی بھی تو بچھا لیتی ہے, لیکن اللہ اکبر پھر شادی کے اندر پتلے کپڑے بھی بدن پر ہے, پتلے دوپٹے بھی بدن پر ہے, ہاف آستین کے کپڑے بھی بدن پر ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھیں اس نمائشی دین سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ, عبادت کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے. جسم کو سنوارنے والیوں اور دکھاوے کی عبادت کرنے والی عورتوں کو بتا دو, اللہ کو دکھاوا پسند نہیں. جس کی عبادتیں اس کو اللہ سے قریب نہیں کرتی, جس کی عبادتیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی, جس کی نمازیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی, جس کی نمازیں اس کو پاپ سے اور جرائم سے دور نہیں کرتی, وہ عبادتیں انسان کو اللہ سے دور کر دیا کرتی ہے. اب اگر تم نمازی بھی ہو اور سیریل بھی دیکھ رہی ہو, تم پنسورا بھی پڑھ رہی ہو اور موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہے, ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے, فلم بھی دیکھ رہی ہو, قرآن کی تلاوت کی بات بھی ہے, جرائم کی طرف قدم بھی بڑھ رہے ہیں, اجتماعات میں پابندی سے شرکت بھی ہے, گناہ کا بھوت کبھی دل سے نکلتا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادات تمہیں گناہوں سے دور نہیں کرتے تو پھر وہ عبادتیں تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں. اس لیے کہ عبادت کی شان تو یہ ہے کہ عبادت کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف مزید سے مزید تر پیدا ہوتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ نماز بھی ہے, تلاوت قرآن بھی ایک حد تک ہے, عورتیں بہت ورد وظائف بھی کر رہی ہے, مردوں سے زیادہ روزے بھی رکھ رہی ہے, عورتیں کبھی 16 سیدوں کا روزہ بھی رکھ رہی ہے, پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھ رہی ہے, لیکن سیریل نہیں چھوٹتے, فلمیں نہیں چھوٹتی, موبائل پر لمبی لمبی گفتگو نامحرموں سے نہیں چھوٹتی. اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت نے آپ کی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا, آپ کی نماز اور آپ کی تلاوت نے زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا. میرے صادق و مصدوق نبی سید کونین قائد المرسلین نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ تو یہاں ہے, اللہ کا خوف تو دل میں ہے. اگر دلوں کے اندر اللہ کی خشیت نہیں تو بناوٹی دین سے کچھ حاصل نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے فلانی عورت تو بڑی پابند ہے نماز کی, تلاوت قرآن کی بڑی پابند ہے, پرس سے پنسورا کبھی چھوٹتا نہیں ہے, سفر میں جاتی ہے تو بھی لے کر جاتی ہے, لیکن پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اجنبی لڑکوں سے بات بھی ہو رہی ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ارے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے پھر وہ تو مباح اور بعض جائز کاموں کو بھی ترک کر دیتے ہیں. حضرت سیدنا داؤد طائی ایک بزرگ کی بارگاہ میں 40 سال تک گئے اور ان کی خانقاہ میں جا کر کے بیٹھتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا داؤد ذرا تیرے سر کے اوپر جو ایک پٹرا ہے, ایک تاک ہے, اس میں قرآن کا مصحف رکھا ہوا ہے, ذرا وہ نکال کر مجھے دو. تو حضرت داؤد طائی نے کہا کہاں ہے؟ کہا بندے 40 سال سے آتا ہے اور تیرے سر کے اوپر تاک ہے, تو وہاں بیٹھتا ہے, تجھے پتا نہیں کہ یہاں تاک ہے؟ حضرت داؤد طائی نے کہا اللہ کے ڈر سے اوپر اس لیے نہیں دیکھتا کہ اگر بلا وجہ اوپر دیکھ لیا, اللہ نے پوچھا کہ تو نے نظروں کا غلط استعمال کیوں کیا تھا, تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا. اس لیے حضرت 40 سال سے آپ کی خانقاہ میں آتا ہوں لیکن میں نے کبھی آپ کی خانقاہ کی تاک تک نہ دیکھی. وہاں 40 سال تک خانقاہ میں آ کر 40
سال میں کبھی خانقاہ کی طاق بھی نہیں دیکھی جس میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور یہاں تو طاق جھانک آج فیشن بن چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہم کہاں ہیں جس کو حقیقت میں خشیت ربانی کہتے ہیں؟ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حقا تقاتی، ایسا ڈرو جیسا فیشن ہے وہ نہیں، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور جنہوں نے حق کے مطابق ڈرا اللہ سے، پھر قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ غم ہے نہ خوف ہے، کیوں؟ انہوں نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا۔ ان کے چہرے دنیا میں چمکے، ان کی قبریں آج تک چمک رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے۔ کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، 99 ہجری میں پیدا ہوئے، دور رسالت سے بہت قریب دور ہے 99 ہجری کا دور، اور ابھی آپ 20 یا 22 سال کی عمر میں تھے کہ آپ کی کمر جھک گئی تھی اور آپ لاٹھی لے کر کے چلتے تھے۔ عام طور پہ کمر کب جھکتی ہے؟ 80 سال سے انسان کی عمر کراس کر جاتی ہے، 80 سال سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، یعنی جب بڑھاپے کا مکمل غلبہ ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر انسان کی کمر جھکتی ہے۔ لیکن ابتدائی جوانی میں امام سفیان ثوری کی کمر جھک گئی تھی، لاٹھی لے کر کے چلتے تھے۔ شاگردوں نے بہت کوشش کی معلوم کرنے کی کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی، آپ کی کمر کیوں جھک گئی؟ توجہ سے سننا میری بہنوں، کبھی نہیں بتایا کسی کو کہ کمر کیوں جھک گئی۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ یہ کیوں ہو گیا تو ہم تو پھر لمبی لمبی اس کے سامنے بیان کرتے، بلکہ عورتیں جب بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ میں تو پیر کا بھی روزہ رکھتی ہوں، پھر جمعرات کا بھی رکھتی ہوں، یہ 13 14 15 کا بھی رکھ لیتی ہوں، پھر 16 سیدوں کا بھی رکھ لیتی ہوں، اور پھر میرے چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری بہن کس کے لیے تو کر رہی ہے؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، اپنے اعمال کو بتا کر کس سے سند لینا چاہتی ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں کر کے تشہیر کرتے ہیں قیامت میں اللہ ان سے کہے گا جس کے لیے نیکی کی تھی آج جا کر صلہ اسی سے لے لے۔ وہاں تو لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا، کون صلہ دے گا اور کیا دے گا؟ ارے جو قوم دنیا میں کچھ نہ دے سکی وہ قوم آخرت میں تمہیں کیا دے گی؟ آج دنیا میں لوگوں کے پاس کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں، وہ تمہیں آخرت میں کیا دیں گے جو بغیر کفن کے ننگے گھوم رہے ہوں گے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ننگے گھوم رہے ہوں گے، میرے آقا نے یہ بات کہی کہ لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا۔ ام المومنین امی عائشہ کو حیرت ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ جب لوگوں کے بدن پہ کفن نہیں ہوگا تو بے حیائی نہیں محسوس کریں گے لوگ؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ اتنی گھبراہٹ ہوگی، لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، وہ دوسروں کو کیا دیکھیں گے؟ عمل تو ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ بھی چھپایا نہیں جاتا۔ اللہ والوں کی شان تھی، ہم اپنے گناہوں کو جیسے چھپاتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپایا کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری کی کمر جھکنے کی بات بہت لوگوں نے پوچھی، کسی کو نہیں بتایا، چھپاتے رہے۔ ایک بڑا قریبی شاگرد تھا، لگا رہا، موقع کی تلاش میں پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے، پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے۔ ایک دن اس نے ایسے ماحول میں پوچھ لیا امام سفیان ثوری سے، حضرت بتائیں نا کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی ہے؟ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے حدیث کا درس دیا تھا، اور جب 50 سال تک وہ حدیث کا درس دیتے رہے، نصف صدی تک، نصف صدی کوئی معمولی چیز ہوتی ہے، جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے اور کہتے ہیں سفیان میں نے 50 سال تک قال اللہ قال رسول کہا، 50 سال تک لوگوں کو حدیث کا درس دیتا رہا، لیکن اب کہ جب میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ بخش دے گا یا مجھے جہنم میں جلائے گا۔ بس استاد کا یہ جملہ سن کر حضرت امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب آیا، فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے میری کمر جھک گئی، اور میری کمر کی ہڈی کے جھکنے کی آواز اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے سنی۔ اور اللہ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، حضرت امام سفیان ثوری کا حال یہ تھا کہ پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی چین سے نہیں بیٹھے، رات عبادت دن عبادت، دن کو روزے سے اور رات عبادت میں امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا۔ آج کہاں گیا وہ خوف خدا، وہ خشیت ربانی؟ حضرت سیدنا سعدون رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے مجذوب گزرے ہیں، تصوف کی کتابوں میں حضرت سعدون رحمت اللہ علیہ کا نام بہت کثرت سے آتا ہے۔ عشق الہی کی آگ ان کے دل میں لگ گئی تھی، اور انہوں نے دور تابعین پایا، تابعین کا دور ہے ان کا دور، امام حضرت سیدنا سعدون کا دور۔ ایک دن حضرت مالک ابن دینار سے ملاقات ہوئی، مالک الدینار سے مل کر کے کہا مالک قیامت کے دن اپنا حال کیا ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہ حساب لے گا، ہمارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ اور یہ کہہ کر کے زار زار رونے لگے۔ حضرت مالک ابن دینار نے کہا سعدون کیوں روتے ہو؟ حضرت سعدون کہتے ہیں اے مالک جہنم کے عذاب نے نہیں رلایا، جنت میں نہ جانے کے خوف نے نہیں رلایا، مجھے رونا اس بات پر آیا کہ زندگی میں کوئی دن ایسا ہو جس میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہو۔
اور اس دن جس دن میں نے نیکی نہیں کی، اس دن کے ضائع ہونے کے بدلے میں اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو کر مجھے جہنم میں ڈالے گا، اس وقت میرا حال کیا ہوگا؟ مجھے تو پچھتاوا ہے زندگی کے ان دنوں پہ، ان لمحات پہ جو میرے دن نیکی کیے بغیر گزر گئے، جو میرے دن نیکی کیے بغیر چلے گئے۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے راتوں دن واٹس ایپ پر لگی رہنے والی میری بہنوں، فیس بک اور یوٹیوب پر بیٹھ کر کے اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے قانون کے خلاف مناظر دیکھنے والی میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں جو آئی ہے وہ ایسی، ہرگز نہیں، ہمارے اجتماع میں موجود انشاءاللہ کوئی بہن ایسی نہیں ہوگی، لیکن اجتماع کے ذریعے سے پوری دنیا کی بہنوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے فیس بک پر اجنبی لڑکوں کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ گفتگو کرنے والی خواتین کیا یہ نہیں سوچتی؟ قرآن کا اعلان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اتنا بڑا اپنے وقت کا ولی کامل اس بات پہ افسوس کر رہا ہے، مالک ابن دینار جو میری زندگی کے دن اور لمحات نیکی کیے بغیر چلے گئے، اچھی عمل کیے بغیر چلے گئے، رب کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا؟ وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں عرض کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر کے رونے لگے، خوب روئے۔ مالک ابن دینار نے کہا، سعدون کیا تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے؟ حضرت سعدون کہتے ہیں، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، مگر اس کی غیرت سے مجھے خوف بھی لگتا ہے۔ جہاں وہ کریم ہے وہاں وہ غیرت کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ سعدون کو مالک ابن دینار نے کہا، تو کہیں دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس کوئی عمل تو نہیں، مگر میری ہڈیوں میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں اللہ کی محبت ایسی سرائیت کر گئی کہ اب تجھ جیسے لوگ بھی مجھے دیوانہ کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہمیں اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی انداز زندگی کو بدلنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، یہ گناہوں کا ماحول، یہ برائیوں کا ماحول، لباس اور زیورات کی فکر سے نکل کر بھی آگے کچھ سوچنا ہوگا۔ زیورات تو یہی رہیں گے، کپڑے تو یہیں چھوٹ جائیں گے، ایک کفن کے سوا کون کیا لے گیا ہے جو تم لے کر کے جاؤ گی؟ اپنے مکانات کو چھوڑ جاؤ گی، جن شوہروں کی محبت پہ اتراتی ہو، ناز کرتی ہو۔ ابھی قبلہ حضور قائد محترم نے فرمایا، اپنے شوہر کے حوالے سے دوسری غریب عورتیں، بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتی ہو۔ تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم کہ جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس شوہر کے دل سے بھی تمہاری محبت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ حالات یہ ہیں۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کا خوف اپنے دل میں کتنا پیدا کیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اپنے انداز کو بدلو، سیریلوں کے ماحول سے نکلو، فلموں کے ماحول سے نکلو، ناولوں کے ماحول سے نکلو، گناہوں کے ماحول سے نکلو، بے خوفی کے ماحول سے نکلو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک ماحول کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن ابھی تک کہ ایسی قوم میرے سامنے ظاہر نہیں ہوئی، اور میرے بعد وہ قوم ظاہر ہوگی۔ اور آقا نے فرمایا، وہ قوم جو ظاہر ہوگی وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ آقا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دم کی طرح چابک ہوں گے، وہ لوگوں پہ ظلم کریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہے گی۔ ایسی عورتیں بھی جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی۔ سرکار سے صحابہ نے عرض کی، حضور کپڑا پہن کر ننگی کیسے رہے گی؟ سرکار فرماتے ہیں، اتنے تنگ اور چست اور اتنے باریک لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، کپڑے پہننے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ آج دوپٹے تو سر پر ہوتے بھی کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے دوپٹے مفلروں کی طرح گلے میں لٹکتے ہیں، یہ فیشن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، چوڑیاں پہننے کے لیے اس دکان کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں باضابطہ طور پہ مرد چوڑی پہناتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، عورت کے جسم سے کسی مرد کا حصہ مس ہو جائے اور اس میں اس کی خواہشات ہو، آقا فرماتے ہیں اس عورت کے جسم کے حصے پہ سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے ہمیں گرم پانی کے عذاب سے نہیں ڈرایا بلکہ جہنم کی آگ کے عذاب سے ڈرایا۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ کیا خوف تھا خواتین اسلام کے اندر، عورتوں کے دل و دماغ میں اللہ کی خشیت کتنی تھی، خوف کتنا تھا۔ یہی حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں، حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ مکے میں ایک عورت تھی جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ دور دور سے عورتیں اس عورت کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ اللہ کے خوف سے وہ اتنا روتی تھی، کسی نے مشورہ دیا اللہ کے خوف سے بہت روتی ہو، روتے روتے کہیں آنکھوں کا حسن نہ چلا جائے، تو کہتی ہے اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں، آنکھوں کا حسن چلا گیا کوئی بات نہیں، رونا میرے کریم کو پسند آئے گا تو آخرت میں اس سے بہتر آنکھیں عطا کر دے گا، اور اگر ناراض ہو گیا تو پھر یہی آنکھیں جہنم کے اندر جلے گی۔ آج سفید چمڑی پر اتنا اتراتی ہے عورتیں، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ عورتیں بلا عذر شرعی بے پردہ بائک چلا رہی ہے، اپنے ہنر کا اظہار کر رہی ہیں۔ مجھے ان مردوں پر افسوس ہے جن میں اتنی طاقت بھی نہیں
کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے گھر سے نکال کر ان کی منزل تک پہنچا سکیں. عورتوں کو تنہا کر دیا گیا, عورتوں کو اکیلے چھوڑ دیا گیا, جبکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت خوشبو کی طرح ہے. جب تک خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے محفوظ ہوتی ہے, اور شیشی کے باہر نکلتی ہے تو بکھر جاتی ہے, ایسے ہی عورت جب گھر کے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت کے بکھرنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. عورت جب بے پردہ اکیلے گھر سے باہر نکلتی ہے تو 17 شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں, اور مردوں سے کہتے ہیں اس کو دیکھو, اس کو تکو, اور ان کے دلوں میں گناہ کے وسوسے پیدا کرتے ہیں. آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا میری بیٹی کی آبرو لوٹ لی گئی, مولانا میری بیٹی کسی کے چکر میں پڑ گئی, مولانا میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی. نادان ماں باپ, یہ حالات تو تم نے پیدا کیے ظالموں. قرآن نے تو پہلے ہی کہا تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, عورتوں کو کہا تھا تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. میرے نبی کی وہ مقدس بیوی جس کا نام حضرت سودا ہے, حضرت سودا, کتنا پیارا اور حسین سا نام ہے سودا. افسوس یہ ہے کہ آج لوگوں کو میرے نبی کی مقدس ازواج کے نام بھی یاد نہیں. لوگ کہتے ہیں نئے نام بتائیں, کس کے نام پر نیا نام رکھو گے؟ ٹینس کھیلنے والی لڑکی کے نام پہ؟ کس کے نام پہ نیا نام رکھو گے؟ پردے پر آ کر کے زنا کرنے والی لڑکی کے نام پہ؟ کس کے نام پہ نیا نام رکھو گے؟ فلم کی اداکارہ عورت کے نام پہ؟ نئے نام تو آج بھی رکھ سکتے ہیں, 1450 سال والے نام جو لوگ بھول چکے ہیں اس کی تجدید کر دو, نئے سرے سے پھر آئیں گے. میں پوچھتا ہوں, شاید میری بدگمانی ہو تو اللہ معاف کرے, اس پورے مجمع میں شاید کسی کا نام سودا نہیں ہوگا. پھر لوگ کہتے ہیں نیا نام دیجیے, اور پھر میرے نبی کی مقدس بیوی کے نام پہ کوئی نام رکھے. خدا کی قسم حضور کی بیویوں کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک اگر چمڑے کی کوئی جوتی پہن لے تو وہ جوتی عرش کے لیے معراج کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر چمڑے کی جوتی پہ حضور کا پیر آ جائے, وہ مقدس نالین, پھر اس کو عرش چومتا نظر آتا ہے. خدا کی عزت کی قسم, میرے نبی کی جو بیویاں ہیں حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا, حضور نے اپنے بستر پر ان کو شراب بخشا, حضور نے ان کے بچے ہوئے جوتے کو خود استعمال کیا. وہ جہاں سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی حضور نے وہاں منہ لگا کر پانی پیا. وہ جہاں سے کھانا کھاتی تھی ان کی انگلیوں کے نشان کو دیکھ کے حضور نے کھانا کھایا. ان عورتوں کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. قرآن جن کی عظمت کو واضح کرے وہ حضرت سودا, وہ ماں عائشہ, وہ ماں خدیجہ, وہ ماں زینب بنت حجش, وہ حضرت میمونہ, وہ حضرت ام حبیبہ, وہ حضرت جویریہ, کیسے عظیم نام ہے, وہ حضرت صفیہ. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. کیا ان کے مرتبے, کیا شان ان کی ہے کہ یہ روٹ جاتی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت جنہیں منایا کرتے. خدا جسے مناتا ہے وہ مصطفیٰ ان مقدس ازواج کو مناتا تھا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر خدا جس کی رضا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت آمینہ کا پیارا لال انہیں منایا کرتا تھا. کیا یہ مقدس خواتین ہیں؟ ازواج مطہرات کی بات اپنی جگہ, لیکن بات میں ام المومنین حضرت سودا کی کر رہا ہوں. آج عورتیں مال میں چلی بے پردہ چلی, آج عورتیں بازار میں چلی بے پردہ چلی, آج عورتیں چلی شادیوں میں ولیموں میں بے پردہ چلی, بے پردہ جا رہی ہیں ہر جگہ. اور اب تو شوہروں کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ بیوی کا ساتھ دے سکے, اکیلے بھیجتے ہیں کہیں بھی تنہا اور عورتیں بھی اب اکیلے جانے کی شوقین ہو گئی. شوہر کام پر ہے تو چلو ڈرائیور کے ساتھ ہی گاڑی میں نکل جائیں. پھر اس فتنے پر جو رسوائیاں ہو رہی ہے پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ام المومنین حضرت سودا نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ آئے. آنے کے بعد کہا امی جان آپ نفل عمرہ کے لیے تو گھر سے نکل سکتی ہے نا, آپ نماز کے لیے مسجد نبی میں جا سکتی ہے, آپ حج کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے. نہ نماز کے لیے نکلتی ہے, نہ عمرہ کے لیے نکلتی ہے, نہ حج کے لیے نکلتی ہے. اگر آپ نکلے تو آپ کے مقام اور مرتبے کے اہتمام کے ساتھ لوگ آپ کو مکۃ المکرمہ تک پہنچائیں گے. ام المومنین اما سودا نے کہا کہ میں نے حج بھی کر لیا, میرا حج فرض ادا ہو گیا, میں نے عمرہ بھی کر لیا, عمرہ کا شوق بھی میرا ادا ہو گیا, اب میرے اللہ کے اس فرمان پہ عمل کر رہی ہوں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو, میں اپنے گھر میں بیٹھ گئی ہوں. کبھی کسی نے ان کو قدم گھر سے باہر نکالتے نہیں دیکھا, لیکن جب سودا کو گھر سے باہر نکالا گیا تو حیات ظاہری میں نہیں بلکہ حضرت سودا کا جنازہ نکالا گیا. حضرت سودا کہتی تھی اگر گھر میں رہ کر کے عزت کو تحفظ ملتا ہے پھر وہ نفلی حج اور نفلی عمرے سے بہتر ہے. اگر عورت کی عزت کو تحفظ گھر میں رہنے سے ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نفل حج نفل عمرہ کو عورتیں نہ جائیں, قطعاً نہیں. یہ حضرت سودا کا تقویٰ تھا جو اپنی عزت کے تحفظ کے لیے نفلی عمرہ کی ہمت نہ کرے. آج عورتیں بازار میں جا رہی ہیں وہ بھی بے پردہ, مال میں دندناتے گھوم رہی ہیں بے پردہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں بات اتنی ہے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گئے. اور یاد رکھنا جس دل میں اللہ کا خوف نہیں پھر وہ جسم کا ڈھانچہ کتے کے جسم سے بھی بدتر ہے, کیونکہ کتے کو تو یہ احساس ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے تو میں نے اس کی رضا چاہنا ہے.
اگر انسان کے دل میں یہ احساس نہیں کہ جس مولا نے سب کچھ دیا اس کی خوشی کا خیال نہیں، بابا بلے شاہ پھر یہی کہتے ہیں، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. اے بلے شاہ چل خدا کو منا لے، یار منا لے، ورنہ پھر تجھ سے تو کتے بازی لے جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سنی دعوت اسلامی نے آپ کو بلایا ہے اس پیغام کے ساتھ، گناہ کو چھوڑ دو. گناہ میں ذلت بھی ہے، گناہ میں رسوائی بھی ہے، گناہ میں رزق کی تنگی بھی ہے، اللہ کی نافرمانی میں آبرو کو خطرہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں بیماریاں بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں حسن کو 100 دھکے بھی ہے. آؤ اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، آؤ اپنی زندگی